انجمن ترقی اردو شاخ گلبرگہ میں خاندان صدیقی کی جانب سے ایک عظیم الشان روح پرور جشن مولائے روم کا کامیاب انعقاد۔ اس عظیم الشان جلسے میں مختلف شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اپنے اپنے شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دینے پر جشن مولائے روم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی، سراج بابا صاحب سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن اور حضرت سید شاہ حسام الدین محمد الحسینی ہاشم پیر صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت تیق برہان کے دست مبارک سے دیا گیا۔ ایوارڈ یافتگان میں حضرت سید شاہ مصطفیٰ قادری الجیلانی صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت خلیفۃ الرحمن اور حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب خطیب و امام مسجد صالحین مسلم چوک اور مولانا ڈاکٹر کاشف رضا شاد مصباحی صاحب مدرس دارالعلوم رضا مصطفیٰ اور ڈاکٹر اطہر اسٹیٹ پروفیسر شعبہ اردو خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی و سب ایڈیٹر روزنامہ KBN ٹائمز گلبرگہ شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ نے مولانا علوم علیہ رحمت و رضوان کی عظیم المرتبہ شخصیت پر روشنی ڈالی اور ان کے علاوہ مولانا فخر الدین صاحب منیال خطیب و امام مسجد شیخ دکن گلبرگہ اور مولانا کاشف رضا شاد مصباحی نے بھی اس پروگرام سے خطاب کیا۔ اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کے علاوہ بہت سارے عوام اور خواص نے شرکت کی۔ دیگر معززین شہر اور ہمارے خضا سے تعلق رکھنے والے قاضی صاحبان، صدیقی برادران اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تعلق رکھنے والے تمام معززین و حاضرین اجلاس، سب سے پہلے میں ڈاکٹر حامد فیض صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی مولانا محمد حسین صدیقی صاحب قبلہ مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر مختلف اجلاس جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو تقاریب والد گرامی کیا کرتے تھے، اس کو مزید اضافے کے ساتھ آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ہر سال شہر کے مختلف منتخب شخصیات جن کے ادبی، سماجی، روحانی خدمات ہوا کرتے ہیں، ان کو آپ انتخاب فرما کر دنیا تصوف کی عظیم شان ہستی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک سے نسبت رکھنے والا ایوارڈ مولانا روم ایوارڈ تفویض کرتے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں جن جن حضرات کو اس ایوارڈ سے مشرف کیا گیا ہے، ان تمام کو میں بارگاہ شیخ دکن والے کی جانب سے دل کی امیر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ابھی آپ نے مولانا کاشف رضا شاد مصباحی صاحب سے اختصاراً کچھ سماعت کیا، جس میں آپ نے شریعت و طریقت کا جو سنگم ہے، ہر شخص جو دین کا داعی کہلاتا ہے، دین کا مبلغ کہلاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم شریعت کے ساتھ ساتھ تعلیم طریقت
طالب علم باطن، طالب علم نافع، طالب علم تصوف کا بھی وہ حامل ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت دین جب ہی پر اثر ہوتی ہے، دعوت دین جب ہی ہمارے زبان سے نکل کر دوسروں کے دلوں میں منتقل ہوتی ہے، جب ہم علم روحانیت، علم باطن، علم تصوف کے حامل ہوں۔ مولانا روم کی شخصیت 1000 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 900 سال کا عظیم عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی مولانا روم کو ہم ایک روحانی شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی مولانا روم، اس کے درس دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علمی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا علمی جو سرمایہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا بھی علم حاصل رکھے، حدیث کا، فقہ کا، اور منطق، ادب، فلسفہ، یہ تمام علوم پر جب وہ مہارت تامہ رکھتا ہے تو جب ہی مولانا روم کی مثنوی کا درس دینے کے وہ قابل بنتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی روحانی شخصیت ہے جس کی پچھلی جو زندگی گزری ہے، جو آپ نے مولانا بن کر گزاری، وہ زندگی منطق، فلسفہ، ادب اور علوم مباحثہ، علوم مناظرہ، اس پر حاویانہ زندگی تھی۔ پوری قیادت اپنی اس میں انہوں نے لگائی اور پوری جی جان سے کوشش کر کے علاقہ حیدرآباد کرناٹک میں موروثی نظام خزات کو انہوں نے بحال کرانے کی کامیاب نمائندگی کی۔ آج جو بھی علاقہ حیدرآباد کرناٹک میں موروثی خزات باقی ہے، بحال ہے، یہ حضرت محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قاضی لہم گلبرگہ کی دین ہے۔ انہوں نے اگر یہ کاوشیں نہ کی ہوتی تو یہاں سے بھی، اس علاقے سے بھی موروثی نظام خزات ختم ہو جاتا۔ وہ بھی صاحب خلافت رہے اور موجودہ صدر قاضی بھی الحمدللہ یہ بھی صاحب خلافت ہیں، اور خاندانی خلافت تو موروثی طور پر ان کے والد گرامی سے حاصل ہے، لیکن اللہ کا شکر احسان یہ بھی ہے کہ تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، پیشرو سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو 3 سلاسل میں نعمت خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت کہ آپ آخری خلیفہ ہیں، آپ کو خلافت عنایت کرنے کے بعد کوئی اور شخص آپ سے خلافت نہ پا سکا، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج بھی یہ خانوادہ صرف منصب خزات کو پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ خانقاہی نظام، ذکر اذکار کی محفلیں، نعت کی محفلیں، تزکیہ نفس کے لیے واعظ و نصیحت کی محفلیں، یہ ساری محفلیں ہفتہ واری، ماہانہ واری اور سالانہ محفل جس میں آج ہم شریک ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں قاضی محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس کا آغاز کیا اور پورے تسلسل کے ساتھ ان کے جانشین یہ مجلس اس محفل کو منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس خانوادہ خزات گلبرگہ جو صدیق اکبر کی اولاد سے ہیں، خانوادہ صدیقی جو حضرت ابو بکر صدیق کے نبیرہ ہیں، یہ پورا خانوادہ صرف خزات کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر کے متعلق یہ ارشاد ہے سرکار کا، میری امت پر ابو بکر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ نرم ہیں۔ یہ نرمی اور محبت، امت کی محبت، امت کا درد، امت کی تڑپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل تھی نا، یہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن جیسے نازک حالات میں
تقریباً 2000 سے زیادہ خاندانوں کو قاضی صاحب نے غلہ پہنچایا، اناج پہنچایا، ان کے راشن کا انتظام کیا، گھر تک پہنچایا۔ کئی بیماروں کو علاج کا، تیمارداری کا انتظام کیا، علاج کا انتظام کیا، دواؤں کا انتظام کیا، اور کئی جلسے دینی اور کاؤنسلنگ سینٹر بھی انہوں نے قائم کیا۔ اس کاؤنسلنگ سینٹر میں ہر ہفتہ یہ منعقد ہوگا۔ اس میں جو ہمارے آئینی مسائل ہوتے ہیں، عاقلین کے درمیان ہوں یا عاقلین کے خاندان والوں کے درمیان ہوں، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کامیاب کوشش قاضی حامد فیصل صدیقی صاحب مدظلہ العالی پورے اخلاص اور انتہائیت کے ساتھ اس کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے کئی گھرانے، اب تک تو یہ خانوادہ ذاتی طور پر اس کام کو انجام دے رہا ہے، الحمدللہ ان کی یہ فراغ دلی ہے کہ اس کام میں علماء اہل سنت کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ علماء کو شامل کر کے علماء کی خدمات دے کر کاؤنسلنگ کا کام جو ہے نا انجام دیا جا رہا ہے۔ دیگر مواقع پر کئی طرح کے خدمت خلق کا کام بھی یہ خانوادہ انجام دیتا رہا ہے۔ 350 سال کا طویل عرصہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانوادے سے اس تاریخی شہر حسن آباد گلبرگہ میں دینی، علمی، روحانی، منی فلاحی خدمات اللہ تعالیٰ انجام دلوا رہا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا فیضان ہے۔ صدیق اکبر میں عشق رسول بھی موجود تھا، صدیق اکبر میں امت کی محبت بھی موجود تھی، امت کی رہنمائی کا درد بھی آپ کے اندر تھا، امت کی اصلاح کا درد بھی رکھتے تھے، امت کی فکر رکھنے والے آقا علیہ السلام کی امت کی سب سے زیادہ فکر رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو حضرت صدیق اکبر ہیں۔ یہ سارے اوصاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لطف و کرم سے، ان کی دعاؤں سے اللہ نے ان کی اولاد میں بھی یہ سارے کاموں کو، اللہ تعالیٰ نے سارے اوصاف کو، سارے اخلاق کو نسل در نسل منتخب فرما دیا ہے، اور ان کی نسلوں سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ اس خانوادے کی حضرت صدیق اکبر کی شان میں جو آیت شریفہ نازل ہوئی، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ جو حق لے کر آئے اور جس نے حق کی تصدیق فرمائی، یہی متقی ہے۔ صدق اور صفا یہ خانوادہ صدیقی کے ممتاز اوصاف ہیں۔ صدق و صفا اس خانوادے میں من جانب اللہ، اس خانوادے کو یہ اوصاف ودیت کیے گئے ہیں۔ صدق و صفا ان کے ممتاز اوصاف ہیں۔ انہی اوصاف جلیلہ کی وجہ سے بے شمار خدمات ان سے انجام پا رہی ہیں۔ میں اس خانوادے کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ خانوادہ اسی طرح ہمیشہ جب تک اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے اپنے دینی، علمی، روحانی، فلاحی، رفاہی خدمات کو جاری و ساری رکھے گا، اور اپنے اجداد کرام حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو، حضرت عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیضان کو، امیر المومنین امام المتقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعلیمات کو، آپ کے روحانی فیض و برکات کو عالم اسلام میں عام کرتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خانوادہ سعادت، خانوادہ صدیقی، خانوادہ خزات گلبرگہ کے دینی، علمی، ملی، فلاحی، رفاہی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس خانوادے کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی عداوت سے، سازشوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔